بسنت یعنی موسم بہار کی شروعات کا جشن پنجاب خصوصاً لاہور میں ثقافتی اور سماجی حیثیت رکھتا ہے، جسے لوگ صدیوں سے ایسے ہی مناتے چلے آ رہے ہیں۔ مگر شاید ہی کسی نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہو کہ اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے، کیونکہ یہ فیسٹیول کلچر اور انجوائمنٹ سے نہیں بلکہ نفرت اور شرک سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک خونی اور جان لیوا کھیل ہے جس کو سمجھنے کے لیے حکومت کو بھی دہائیاں لگ گئیں اور آخرکار اس کو بین کرنا پڑا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بسنت کی تاریخ اور ایسے حقائق جاننے کی کوشش کریں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں یہ تہوار پچھلے 300 سال سے منایا جا رہا ہے اور جس کی تاریخ کو چھپایا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بسنت یعنی بہار کی آمد کی خوشی میں آسمان میں رنگ برنگی پتنگیں اڑائی جاتی ہیں اور پیلے رنگ کے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ گھروں کی چھتوں پر محفلیں لگائی جاتی ہیں اور خاص طرح کے پکوان اور مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہر طرف موسیقی، ناچ گانا اور جشن کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن اس کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1734 کے دور کے موجودہ پاکستانی شہر سیالکوٹ کے اندر جانا پڑے گا۔ یہ وہ دور تھا جب عیاش مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کی حکومت تھی۔ ہسٹورین بیان کرتے ہیں کہ اس دور میں ایک مسلم لڑکے اور ہندو لڑکے کے درمیان مذہب کو لے کر بحث چھڑ گئی۔ ہندو لڑکے کا نام حقیقت رائے بتایا جاتا ہے، جس نے غصے میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نازیبا الفاظ بول دیے۔ سون لال سوری جو کہ سکھ دور کے سرکاری ہسٹورین تھے، وہ اپنی کتاب عمدۃ التاریخ کے جلد اول میں اس واقعے کو لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور رائٹر مشہور داس اپنی کتاب 4 بھاگ میں اس واقعے کو لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ گستاخی کو لے کر ہنگامہ اور احتجاج اس قدر بڑھ گیا کہ آخرکار یہ معاملہ حاکم لاہور زکریا خان کے پاس پہنچا۔ ہزاروں لوگ جمع تھے اور قاضی صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس جرم کی سزا یہ ہے کہ حقیقت رائے توبہ کرے اور کفارے کے طور پر مسلمان ہو جائے۔ حقیقت رائے نے اس بات کا انکار کر دیا اور قانون کے طور پر اسے سزائے موت دے دی گئی۔ جس دن اسے سزا سنائی گئی اس دن ہندوؤں کے لیے بسنت پنچمی کا دن تھا، یعنی وہی تہوار تھا جو بہار کی آمد کے جشن کے مطابق اپنے پہلے دنوں میں منایا جاتا تھا۔ بسنت سنسکرت زبان سے لیا گیا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہار، اور پنچمی کا مطلب ہے 5ویں دن۔ اس دن ہندو لوگ خاص طور پر اپنے علم اور فن کی دیوی سرسوتی کی پوجا کیا کرتے تھے اور خاص طور پر پیلے رنگ کے پکوان بنایا کرتے تھے اور پیلے رنگ کے ہی کپڑے پہنا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ بہار کی آمد کے دن ہوتے تھے، اسی لیے ہر طرف سرسوں کے پیلے رنگ کے کھیت ہی نظر آتے تھے۔ سن 1741 میں حقیقت رائے کی موت کے بعد اس کے غم میں اور اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے پتنگیں اڑانا شروع کر دی اور یہ کنسیپٹ بنایا گیا کہ ان پتنگوں کی طرح حقیقت رائے کی آتما بھی پرواز کر رہی ہے۔ اور اس پتنگ کا کنسیپٹ انہوں نے لیا تھا چائنا سے، جو کہ پچھلے 2000 سال سے ان میں چلی آ رہی تھی۔ اور چائنا والے پتنگ اس لیے نہیں اڑاتے تھے کہ ان کا یہ کوئی تہوار تھا، بلکہ وہ پتنگ بازی اس لیے کرتے تھے کہ فوج کو ان کی لوکیشن کا پتہ دیا جا سکے۔ پھر آیا ہندوستان میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور حکومت۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ سوگ ہندوؤں میں بہت زیادہ مشہور ہے، کیوں نہ اسے میلے میں بدل دیا جائے۔ ان سالوں کے اندر وہ ہر سال لاکھوں روپے اس تہوار کے لیے خرچ کیا کرتا تھا، اور یہی وہ دور تھا کہ جس دور میں مسلمانوں نے بھی اس کلچر کو اپنا لیا اور مسلمانوں نے کبھی ان کی بنیاد کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر انڈین سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کی حکومت آئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ میلہ ان کو بہت مصروف رکھتا ہے، اور پھر انگریزوں نے دیکھا کہ یہ میلہ ان کو حکومت کے معاملات سے غافل کر دیتا ہے اور انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ یہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے 1849 کے اندر باقاعدہ پتنگ بازی کے کلب بنا دیے اور مختلف رنگا رنگ پکوان بنائے گئے اور اسے ایک باقاعدہ فیسٹیول کی شکل دے دی گئی۔ سال 1947 میں جب پاکستان بنا تو ہجرت سے آنے والے مسلمان بھی اس کلچر اور ثقافت کو اپنے ساتھ لے کر آئے، جو کہ پاکستان کی ثقافت کا ایک حصہ بنا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس تہوار نے اپنا خونی کھیل شروع کیا، کیونکہ کیمیکل ڈور کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں لوگوں کی جانیں جانے لگیں۔ کیونکہ ڈور چاہے کیمیکل کی ہو یا اس سے بغیر، جب بھی یہ آسمان میں جاتی ہے اور اس پر ٹینشن آتی ہے تو اس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس بڑے ہوئے دباؤ کی وجہ سے جب سڑک پر چلنے والے لوگ اور موٹر سائیکل سوار جب اپنے راستے سے گزرتے ہیں
تو یہ کٹی ہوئی پتنگ کی ڈور اپنی تیز رفتاری سے ان کے گلے کاٹ دیتی ہے۔ اس طرح اپنی مصروفیات میں مگن لوگ ان کیمیکل ڈورز کی وجہ سے لقمۂ اجل بن جاتے ہیں۔ دیکھو جی پتنگ بازی تو پہلا چانس ہو بھی گیا، تارا نہ گڈا اڑیا جی، وہ لکڑ نہ چھڑا رہے تھے تو بتی پئی، 3 منڈے ہے کسی جوان ہے وہ سڑ گئے نے۔ اور آج پھر اس غیر اخلاقی اور غیر مذہبی تہوار کو مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ بچے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، جوانوں میں بے حیائی کے دروازے کھل رہے ہیں اور اسلام سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسے ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لاہور بسنت کے نتیجے آنا شروع ہو گئے ہیں، 2 لوگ مارے گئے ہیں، 7 لوگ شدید زخمی ہیں، 5000 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 9000 اللیگل چرخیاں پولیس والوں نے پکڑ لی ہیں، اس کے علاوہ 4500 FIRs درج کر لی گئی ہیں۔